ایک بھٹا بیچنے والا ٹھیلا چلایا کرتا تھا۔ روز اس کے پاس ایک بچہ آتا اور اسے کہتا کہ چاچا ایک بھٹا دے دو، تو وہ اسے فری میں بھٹا دے دیتا، کیونکہ بچے کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اسے فری میں دے دیتا اور بچہ لیتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن ایک لمبی گاڑی والا گاڑی سے گزرا، اس نے دیکھا بھٹوں کو دیکھا تو اس کے منہ سے پانی آیا، تو اس نے 20 بھٹوں کا آرڈر دیا اور اس نے خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے گیا۔ اگلے دن پھر وہی لمبی گاڑی والا دوبارہ آیا، حتیٰ کہ اس نے روز آنا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے اس شخص کا بھی ٹھیلے والے کا بھی کاروبار اچھا ہوتا گیا۔ ایک دن بھٹے والا بڑا مصروف تھا، اسی لمبی گاڑی والے کے بھٹے تیار کر رہا تھا۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آتا اور کہا کہ چاچا ایک بھٹا دے دو، یعنی ایک چھلی دے دو۔ تو بھٹے والے نے کہا کہ ابھی جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہو بھٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا اور بھٹے والا بھٹے تیار کر کے اس لمبی گاڑی کا انتظار کرتا رہا۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہیں لیا اور اسی گاڑی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے اگلے روز دوبارہ وہ اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن اگلے روز بھی نہ آیا۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا، اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس، چاچا ایک بھٹا تو دو۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بھٹا دے دیا۔ ٹھیلے والے نے بچے کو بھٹا دیا اور بچہ چلا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر وہی لمبی گاڑی والا بڑی گاڑی والا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 20 بھٹے دے دو۔ اس نے جلدی جلدی بھٹے تیار کیے اور گاڑی والے کو دے دیے، اور گاڑی کے مالک سے پوچھا کہ سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا کہ یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے، یہاں راستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں، تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا، اب میں دوسرے راستے جاتا ہوں اور دوسرے پیٹرول پمپ سے تیل بھرواتا ہوں، لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے ملازمین کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا راستہ دوبارہ تبدیل کر لیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب سے اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا ہے، تب سے اللہ نے بھی اس کے رزق کو کم کر دیا ہے، اور جب اس بچے کو بھٹا دیا تو اللہ راضی ہوا، تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا کر گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا اور نہ ہی اس کی اولاد تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رزق بھی روک لیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے، کیونکہ گھر کے اندر، آپ لوگوں کے گھر کے اندر بھی کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس کی وجہ سے تمام گھر والوں کو اللہ رب العزت رزق دیتا ہے۔